لماڈینئر کالج لکھنؤ میں اردو کا سفر۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ سن 2016 میں بزم اردو دبئی نے لماڈینئر کالج لکھنؤ میں اردو زبان کی تعلیم کا آغاز کیا۔ لکھنؤ جیسے علم و ادب کی وادی میں دبئی کے ارباب حل و عقد کی نظر انتخاب ڈاکٹر اسرار الحق قریشی کی جانب گئی اور انہیں اس کالج میں تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے مقرر کیا گیا۔ 16 اپریل 2016 سے اپنی محنت و خلوص سے بچوں کو اردو کی تعلیم دینا شروع کی اور ان میں اردو سے محبت کا شوق پیدا کیا۔ انگریزی زبان کے اس بڑے ادارے میں مناسب سمجھا گیا کہ NCERT کی ہی کتابوں سے اردو پڑھائی جائے۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے طلبہ نے وظائف حاصل کیے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی بھی یہاں قائم ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابتدا میں اس زبان کو پڑھنے والے طلبہ صرف 11 ہی تھے اور اب اس کی شیرینی و دلکشی کے سبب پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 300 ہو چکی ہے۔ کالج کی مختلف ادبی و ثقافتی سرگرمی میں اردو کے طلبہ نے بھی حصہ لینا شروع کیا۔ اردو ایلیکیوشن مقابلہ کا اہتمام یہاں ہونے لگا جس میں درجہ 5 سے 8 تک کے طلبہ نے حصہ لیا۔ سن 2017 میں مرغے کی ایک ٹانگ پلے جونیئر کیمپس میں منعقد ہوا۔ بزم اردو بھی اپنی ادبی تقریبات کراتی رہتی ہے۔ اس سلسلے کا ایک پروگرام علامہ اقبال کی نظم و خوانی کا مقابلہ بھی ہے جس میں ہمارے کالج کے طلبہ نے بھی دلچسپی کا مظاہرہ کر کے اس مقابلے میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس کے تحت میرے ساتھی عمر رضوی کو بزم اردو کی طرف سے مستقل 3 مرتبہ ایوارڈ حاصل ہو چکا ہے۔ بقیہ دوسرے بچوں نے بھی اپنے ویڈیو بنا کر ارسال کیے جس کے عوض انہیں توصیفی سندیں حاصل ہو چکی ہیں۔ ہمارے یہاں اس قدم کی آہٹ جب دور تک پھیلی تو لوگ اس کالج کی جانب متوجہ ہوئے اور دہلی سے جناب گلزار صاحب تشریف لائے۔ It's an extra honor that I've received by coming here and visiting the Martini here college with all its history behind. And I think that history, as I looked around and as I learned, trying to learn or pick up those threads of our own past, that's a learning again. That's a chapter by itself. And I'm grateful to the principal for adding that one more chapter in my education and my memory. And it's always education when you visit any institute of knowledge. That's the great part of life. Collect knowledge as much as you can. I think that's what makes you or the person that you are. یہاں پر انہوں نے تعلیمی سلسلے کا جائزہ لیا۔ ان کے علاوہ جے پوریا کالج کی سربراہ محترمہ بینا نائر نے بھی یہاں کا دورہ کیا۔ بچوں کی اردو سے انسیت میں دن پر دن اضافہ ہوتا رہا۔ یہاں ایک تمثیلی مشاعرہ 2018 میں منعقد گیا۔ یہاں کی روایات کے مطابق ہر سال مختلف زبانوں کے ایلیکیوشن مقابلوں میں 2019 میں بھی اردو کا ایلیکیوشن مقابلہ ہوا۔ دل خوشکن بات یہ ہے کہ سال 2020 میں اردو کو بحیثیت اختیاری مضمون کونسل کی جانب سے منظوری مل گئی اور اب تک 2 بیچ اس ادارے سے 10ویں جماعت کے نکل چکے ہیں جنہوں نے اردو کو مضمون کی حیثیت سے پڑھ کر امتحان دیا اور کامیابی حاصل کی۔ اگست 2021 میں کالج میں اردو نے اپنے قدم اچھی طرح جما لیے اور باقی طلبہ کے شوق کی تکمیل کرنے کے لیے گوری بی بی کے مقبرے پر مشاعرہ طلبہ منعقد ہوا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لاک ڈاؤن لگا لیکن اردو کا کام جیسے چلتا تھا چلتا رہا اور لاک ڈاؤن میں ایلیکیوشن کا اہتمام بھی کیا گیا۔ مہرا صاحب کو اردو سے دلچسپی تھی، شاعری کرتے تھے اور مشاعرے میں بھی شرکت کرتے تھے۔ ان کے نام سے ہمارے کالج میں ایک ایوارڈ قائم ہے۔ 2023 کے پرائز ڈے میں سید ارحم حمید کو جگدیش ناتھ مہرا ایوارڈ سے نوازا گیا۔
اردو کے حوالے سے کالج کی اتنی ذمہ داریاں فرد واحد کہاں تک اٹھاتا، اس لیے کالج نے مناسب سمجھا کہ مزید ایک اور استاد کی ضرورت ہے، جس کے لیے 9 اگست 2023 کو ڈاکٹر ناظر حسین کا انتخاب عمل میں آیا۔ چونکہ اردو کالج میں پوری طرح داخل ہو چکی تھی، اس لیے کالج نے اردو اسمبلی کو کرانا بھی ضروری جانا اور 6 اکتوبر 2023 کو کالج کے ایسٹ ٹیریس پر اردو اسمبلی ہوئی، جو یہاں کی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ یہاں سے بچوں کا ایک اخبار مارٹینیئر پوسٹ شائع ہوتا ہے، جس میں اردو کے بچے لکھتے ہیں، اور اب اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک باقاعدہ ادارتی بورڈ کی تشکیل ہونی چاہیے۔ چنانچہ اردو ادارتی بورڈ قائم ہوا، جس کے ممبران ہیں محمد منیر ایڈیٹر، سید ارحم حمید کو ایڈیٹر، ایان محمود ممبر، محمد علی خان ممبر۔ میر و غالب، اقبال اور شہریار جیسے شعراء کو پڑھتے پڑھتے ہمارے ساتھیوں میں مشاعرے کے اہتمام کا خیال آیا اور 2023 میں ایک محفل مشاعرہ کمیٹی کی تشکیل ہوئی، جس میں 10ویں جماعت کے ممبران نے اس محفل کا اہتمام کیا، جس کے کور ممبرز ہیں اشر حسین سیکریٹری، عبدالحی رشید، گوہر آغا، سید ارحم حمید، علی عباس، عباس سلطان خان، اور آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبران ہیں عبدالاحد انصاری، سلمان فیض، علی حسن، علی شیر غوری، عبدالسبحان، محمد عارف درانی اور عابد حیدر زیدی۔ حضرات محترم، آپ نے اردو کے سفر کی جھلکیاں دیکھیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری درسگاہ میں اردو کا یہ درخت خوب ثمرآور ہوگا اور آپ بھی اس کی ترقی کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ شکریہ۔